اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کچھ لوگوں کا دن برا گزرتا ہے اور اس سے ان کا ہفتہ برا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ان کا مہینہ، اور پھر کل ملا کر ان کا سال برا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو دسمبر کے چڑھتے ہی سال کے اختتام پر کہہ رہے ہوتے ہیں اس سال کے گزرنے کی بے حد خوشی ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں یہ زندگی کا افسوسناک ضیاع ہے، مطلب واقعی کیا افسوسناک ضیاع ہے زندگی کا۔ اس کانفرنس میں ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ارد گرد کے حالات کو خود پر اختیار جمانے نہیں دیں گے۔ جی ہاں، یہ اس ہفتے ہمارا فیصلہ ہے، اور آپ سب جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، میں چاہتی ہوں آپ بھی ہمارے ساتھ یہ فیصلہ کریں۔ اب وقت ہے کہ میں حالات کے اختیار کو خود پر سے اتار پھینکوں، کیونکہ مسیحی ہوتے ہوئے مسیح میرے اندر ہے۔ اے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ رومیو 8:37 میں لکھا ہے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مشکلات سے لطف اندوز ہونے لگیں گے، یا پھر یہ کہ آپ کو ان سے تکلیف نہیں پہنچے گی، یا آپ ان سے گزریں گے نہیں، مگر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ رویہ سنیے، اگر ہم کبھی رویے کی طاقت کو سمجھ سکیں، جی رویے کی طاقت کو، اگر آپ جانتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو لوگ آپ سے چھین سکتے ہیں، مگر آپ کا رویہ آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اگر آپ برا رویہ نہ رکھنا چاہیں تو کوئی آپ کو اس کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ جب ہم یوسف کی زندگی کے متعلق پڑھتے ہیں تو لگتا ہے بائبل میں بہت سی باتیں درج نہیں ہیں، مگر اس کا رویہ بڑا شاندار تھا جب وہ قید میں کسی ایسے گناہ کی خاطر 13 سال رہا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ ہاں، زبردست۔ میں نے تو اپنی بہت سی زندگی برے رویے کے ساتھ گزاری ہے۔ اگر چھوٹی سی مشکل پڑ جاتی تو میں رائی کا پہاڑ بنانے میں ماہر تھی۔ آمین۔ اور یہ صرف برا رویہ ہے، اپنے لیے افسوس کرتے رہنا اور خود کے لیے انتہائی فکر مند رہنا۔ اور آپ سمجھتے ہیں افسوس مجھ پہ، کوئی اس قدر دکھی نہیں جس قدر میں ہوں۔ جانتے ہیں ہمیں ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی زندگی کا ایک اور دن بیچاری بن کر ضائع نہیں کروں گی۔ اچھا لگا؟ کیونکہ دیکھیں، میں پورے دل سے ایمان رکھتی ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ خوش رہیں۔ مجھے محسوس ہوا خدا نے پچھلے ہفتے مجھ سے بڑی سادہ سی بات کی کہ آج خوش رہنا۔ ہم خوش ہو کر خدا کو خوش کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ بچوں کو خوش دیکھنا کیسا لگتا ہے۔ کوئی بھی اپنے بچوں کو بدحال نہیں دیکھنا چاہتا، اور خدا ہمیں بیچارگی کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک کام یہ بھی ہے جو ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں کہ خوش رہ کر اسے جلال دیں۔ یہی زبور 100 میں لکھا ہے، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ اگر آپ اب تک اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں جان پائے تو شروعات یہاں سے کریں کہ میں خوش رہ کر خدا کو جلال دوں گا، اور باقی اچھی باتوں کی طرف وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ آپ جانتے ہیں دراصل ہمارا رویہ کچھ ایسا ہوتا ہے، بھائی یہ تو بہت مشکل ہے، زندگی بہت مشکل ہے، بڑا ہی مشکل ہے، زندگی بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا ہمیں ان تمام باتوں کی انتہائی سادہ جواب دیتا ہے جو ہماری زندگیوں میں بہت ہی حیران کن نتائج کو لاتے ہیں۔ اس میں سے ایک بات جس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، سو اس کے بارے میں ایک منٹ بات کرتے ہیں۔ اور اس طرح ہم واقعی سوچتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں دکھ دیا انہیں معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ جانتے ہی مشکل کیا ہے؟ دل میں کڑواہٹ رکھے ساری زندگی گزارنا، یہ ہے جو مشکل ہے۔ اور یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ کوئی ہمیں جب دکھ دے
1 महीने के बाद भी हमारा दिमाग खराब रहे और हम दुख से भरे हों और शायद वो जानते भी नहीं कि हम उनकी वजह से दुखी हैं, ना हम यकीन से कह सकते हैं कि उन्हें इसकी कोई परवाह है और हम यहाँ बेचारगी में घुटे जा रहे हैं। और खुदा हमें इसका एक सादा जवाब देता है, छोड़ दो, जाने दो, खत्म कर दो, उन्हें माफ करो। आमीन। एक वक्त था जब मुझे खुद से कहना पड़ता कि जॉयस, तुम जानती हो ना जाने कितनी बार तुमने लोगों को दुख दिया और तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं चला। जब कोई आपको दुख दे तो उसके बारे में बेहतरीन राय रखना बहुत ताकतवर बात है, क्योंकि इससे आपको फौरन मदद मिलती है। और हासिल कलाम यह है कि अगर उन्होंने जानते बूझते हुए आपसे नारवा सुलूक किया है और खुदा उन्हें पछतावे के मकाम पर नहीं ला सका और आपने खुदा की नजर में वही किया जो करना चाहिए था, तो खुदा आप उनसे निमट लेगा और आपको अजर देगा। लिहाजा ये बहुत सादा है कि बस छोड़ दीजिए। आप में से कुछ अब तक 20 साल पुरानी बातों को घसीट रहे हैं। मतलब वाकई मैं जानती हूं मैंने ऐसा किया। साल हर साल मैं अपनी माँ और बाप पर बरहम रही और मैं अपने माँ बाप से नफरत करती रही और उन सब लोगों से भी जिन्होंने मेरी मदद नहीं की। मेरे दिल में उनके लिए गुबार था और मैं हर एक पर बरहम थी। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ऐसे आदमी से शादी की जिसका रवैया नेक था। आप जानते हैं क्यों? इससे पहले मैं किसी नेक रवैये वाले शख्स के हमरा नहीं रही। मुझे लगता था बुरा रवैया ही जिंदगी गुजारने का अंदाज है। शायद आप एक मनफी माहौल में पले बड़े हैं और आप अब तक इस खूबसूरत सच से नावाकिफ हैं कि आप अपने रवैये पर इख्तियार रखते हैं और आपको इसे बिगाड़ने की जरूरत नहीं। अपने साथ बैठे शख्स को कहें कि अपने रवैये को ना बिगाड़े। ठीक है, अगर आपका दिन बुरा गुजरा तो पहली बात जिसके लिए मैं आज आपकी हौसला अफजाई करूंगी, क्या आप पहली बात के लिए तैयार हैं? पहली बात जिसके लिए मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूं वो ये है कि खुदा से बात करें। अब मैंने किसी मकसद के तहत दुआ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। गो खुदा से बात करने का मतलब यही है, लेकिन मैं इस लफ्ज को यहाँ इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कई बार हम दुआ के तस्वुर को बेजा तौर पर मजहबी जानते हैं। जब आप बहुत सी बातें सुनते रहते हैं तो आप उस मकाम पर पहुंच जाते हैं कि जहां उस बात का कोई खास मकसद नहीं रहता। ओ मैं जानती हूं आप मसले का शिकार हैं, दुआ करें। अच्छा, मैं कह रही हूं, मान लीजिए किसी ने आपको दुख पहुंचाया, तो अगर आप 1 मिनट रुक कर खुदा से बात करें, आप बस ये कह सकते हैं, खुदावन तुझे पता है मुझे बहुत दुख पहुंचा है, सो मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे इत्मीनान दे और मेरी मदद कर खुदावन, ताकि किसी एक बात की वजह से मैं अपने पूरे दिन का सत्यानाश न करूं। खुदावन मैं तुझसे प्यार करती हूँ और मैं वो काम करना चाहती हूँ जो तू मुझसे चाहता है और मैं जानती हूँ कि तू नहीं चाहता कि मैं उदास रहूं। अब अपना काम करें। अब आपने उस हस्ती को यह मसला दे दिया है जो वाक़ईतन आपकी इसमें मदद कर सकता है। अब मैंने खुदा से बात करने का कहा है और बात करने का मतलब बोलना और सुनना है। जानते हैं दुख की बात है, मैं चर्च में कई साल तक रही और इससे पहले कि मैं जानती कि हम खुदा की आवाज को सुन सकते हैं। और मसीहियों में भी ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं जो कि इतने तनकीदी हैं कि अगर आप खुदा की आवाज सुनने की बात करें तो वो आपका शुमार पागलों में करना शुरू कर देंगे। आप कहें किसी को मैंने खुदा की आवाज सुनी और वो चाहेंगे कि आप किसी किस्म की दवा का इस्तेमाल करें, वो सोचेंगे कि आप नफ्सियाती या ऐसा कुछ है। ये बात समझ नहीं आती कि कोई बाइबल भी पढ़े और ये भी ना सोचे कि खुदा अपने लोगों से बात करता है। मतलब उसने अब्राहम से गुफ्तगू की, मूसा से की, यूसुफ से की, मतलब उसने इसहाक से गुफ्तगू की, यानी कि पूरी लंबी फहरिस्त मौजूद है। और मैंने ये सब की सब तमाम मिसालें पुराने अहदनामे से ली हैं।
جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہمارے اندر ہی رہتا ہے. اس نے کہا نہ صرف میں تمہارے ساتھ رہوں گا بلکہ تمہارے اندر رہوں گا. واو. اب جب میں کہتی ہوں خدا سے گفتگو کریں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بات کریں گے اور سارا دن آپ کو آوازیں ہی آتی رہیں گی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں. لیکن میں چند مختلف طریقوں کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جن سے خدا ہم کلام ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ خدا کی آواز نہیں ہے جب وہ اسے سنتے ہیں، کیونکہ وہ کسی ایسی چیز کے منتظر ہوتے ہیں جس کا دراصل کوئی وجود نہیں ہوتا. لیکن سب سے پہلے چند حوالہ جات تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے بات کریں اور وہ ہم سے بات کرتا ہے. زبور 5:3 میں لکھا ہے، اے خداون تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا. سو ہماری دعائیں قربانیوں کی مانند ہیں جو خدا تک پہنچتی ہیں. اور میں تجھ سے دعا کرتا اور تیرا انتظار کرتا ہوں، مجھ سے بات کر. اب اس سے بڑھ کر واضح اور کیا ہوگا؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس لفظ تیار کو سرخ کر کے واضح کریں. میں اپنی دعا کو تیار کروں گا. میرے خیال سے کبھی کبھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا سے کیا مانگنا چاہتے ہیں، اور ہمیں محض الفاظ کی بوچھار سے پرہیز کرنا ہے تاکہ ہم اپنی دعا کا باقاعدہ وقت مقرر کریں اور روحانی طور پر اپنے بارے میں اچھا محسوس کریں. مطلب سچ کہوں تو آدھا وقت تو جب تک ہم سیکھ نہیں جاتے ہم خدا کو اپنے الفاظ کی مہارت سے متاثر کرنے میں بہت وقت ضائع کر دیتے ہیں. جانتے ہی خدا نے مجھے زندگی میں یہ سکھانے کی کوشش کی اور اسے ہر تھوڑی دیر بعد مجھے یاد دلانا پڑتا کہ جوائز جب تو دعا کرتی ہے تو جو بھی تیری ضرورت ہے اسے کم سے کم الفاظ میں مجھے بتایا کر. جانتے ہی مشکل ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کرتے ہی جانا ہے اور ایک ہی بات کو 4 دفعہ دہرانا ہے. لہجوں کو بدلنا ہے، آواز میں اتار چڑھاؤ لانا ہے. ایک دفعہ اسے آزما کر دیکھیں. کہیں خداون میں نے گناہ کیا، میرے گناہوں کو معاف کر. شکریہ. جی ہاں، میں آپ کے سامنے یہ چیلنج رکھتی ہوں. اوہ نہیں، یہ کچھ یوں ہوگا. اوہ خدا مجھے معاف کر دے، مہربانی کر کے مجھے معاف کر دے. خدا اگر تو مجھے معاف کر دے تو میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی. اوہ خداوند پلیز مجھے معاف کر دے. کیا آپ کے پاس آ کر کبھی کسی نے کہا ہے، کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وہ میرے پاس آئے اور کہا کیا ہم آپ سے ایک سوال کر سکتے ہیں؟ ضرور. جب انہیں مسلسل بات کرتے ہوئے 7 منٹ گزر گئے تو آخرکار مجھے ہی پوچھنا پڑا کہ کیا آپ کے پاس کوئی سوال تھا؟ مجھے لگتا ہے کئی بار خدا بھی ہم سے پوچھتا ہے کیا تمہیں واقعی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ سنیے، اب میں پہلے اپنی دعا کو ترتیب دوں گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے آپ بیٹھ کر اپنی دعا کا خاکہ تیار کریں، لیکن میرے خیال سے دعا بہت ہی طاقتور چیز ہے اور ہمارے لیے بہت اہم بات ہے کہ ہمیں اسے اس کا صحیح مقام دینے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کائنات کی سب سے طاقتور ہستی سے بات کر رہے ہیں جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اور جانتے ہیں فلپیو 4:6 میں لکھا ہے، اور میں ضرور کبھی ایمپلیفائڈ بائبل میں سے بھی اسے دیکھوں گی، لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور شکر گزاری کے ساتھ پیش کی جائیں. اور ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے واضح درخواستیں. دیکھا مجھے یہ پسند آیا کہ وہ کہہ رہا ہے تسلی کرنے کی آپ کو کیا چاہیے اور اسے واضح کریں. کیا کسی کو اس میں سے کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ تسلی کرنے کی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو دعا میں کیا چاہیے. لیکن دیکھیں، ہمیں لگتا ہے ہم زیادہ روحانی ہیں اگر ہم بہت سے الفاظ بولتے ہیں
اور میں یہ بات کر کے کچھ لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتی، لیکن میں ہرگز نہیں سمجھتی کہ دعا کو زیادہ لمبا چوڑا ہونا چاہیے، بلکہ میں دن بھر اپنے انداز سے دعا کروں گی، اور جیسا میں کہتی ہوں کہ یہ بات بامعنی ہوگی، بجائے وہ کرنے کے جو میں سالوں تک کرتی آئی ہوں کہ خود کو کمرے میں بند کر لیا، شیطان پر چلا لیا اور خدا سے 1 گھنٹے تک بات کر کے اپنا وقت پورا کرنے کی کوشش کی، تاکہ میں گروپ کے باقی تمام لوگوں کی طرح کہہ سکوں کہ میں دن میں 1 گھنٹہ دعا کرتی ہوں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کتنی دیر تک دعا کرتی ہوں تو میں آپ کو بالکل نہیں بتا پاؤں گی، مجھے اس کا کچھ اندازہ نہیں، اور مجھے پتا نہیں کہ اندازہ ہونا چاہیے بھی یا نہیں۔ میں یوں نہیں کرنا چاہتی کہ صبح اٹھ کر دعا کی اور رات کو سونے سے پہلے چھوٹی سی دعا کی اور باقی دن کے تمام بکھیڑوں میں اپنا ہی سر کھپاتی رہی۔ جب بھی کوئی بات مجھے دکھ دے رہی ہو یا تنگ کر رہی ہو یا مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہو یا میرے دل پر کوئی بوجھ ہو یا پھر کسی جنگ کا ہی سامنا ہو، مجھے خدا سے گفتگو کرنی ہے۔ مجھے مدد مانگنے کے لیے دعائیا ماحول بنانے کا انتظار نہیں کرنا، میں خدا سے بات کرنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ میں رک کر اس کا انتظار کروں کہ وہ مجھے میری زندگی میں جواب دے۔ اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ترتیب کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ میں جب صبح اٹھتی ہوں تو بڑی ترتیب سے چلتی ہوں، میں اپنے پہلے 2 گھنٹے خدا کے ساتھ گزارتی ہوں، کیونکہ آپ مجھے ہرگز ملنا نہیں چاہیں گے اگر کچھ دیر میں اس کے ساتھ نہ گزاروں۔ یقین کریں یہ بہتر ہے کہ آپ تک پہنچنے سے پہلے میں خدا سے ملوں۔ آمین۔ آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے ہی ہیں، بس آپ نے ابھی تک اسے جانا ہی نہیں ہے۔ آمین۔ اور میں خدا کے ساتھ اس وقت کو لے کر بڑی بات ترتیب ہوں، لیکن اس ایک وقت میں بہت سارے کام کرتی ہوں۔ خدا سے بات کرتی ہوں، میں پڑھتی ہوں، اور میں اپنی جرنل میں لکھتی بہت زیادہ ہوں۔ کچھ دیر کے لیے میں خاموشی سے بیٹھ جاتی ہوں۔ اگر باہر موسم اچھا ہو تو میں ہر صبح واک کرتی ہوں، اگر نہیں تو پھر میں ٹریڈ مل پہ کر لیتی ہوں، اور میں دعا کرتی ہوں۔ خدا سے اس وقت بہت سی باتیں کرتی ہوں، کلام پر دھیان کرتی ہوں، کلام کا بلند آواز سے اقرار کرتی ہوں۔ میری زندگی میں ترتیب ہے، لیکن میرے ہاں ہر بات کا لگا بندھا وقت نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں خدا کے ساتھ کسی قسم کا کوٹا پورا کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں اپنے لیے اور میں لوگوں کے ساتھ بھی اسے بانٹنا چاہتی ہوں کہ خدا نے مجھ پہ مہربانی کی کہ میں سکھا سکوں۔ میں آپ کو سکھانا چاہتی ہوں کہ خدا کے ساتھ زندگی کیسے گزاری۔ آمین۔ بس خدا کے ساتھ زندگی کو جئیں۔ میرے خیال سے یہ بڑا افسوسناک ہے اتوار کو جتنی بھی لمبی ہماری چرچ سروس ہوتی ہے کہ ہم 45 منٹ سے 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ گزارتے ہیں، اور باقی کا پورا ہفتہ ہم خدا پر کوئی دھیان ہی نہیں دیتے۔ مطلب ہم کتنے برس ہا برس ایسے ہی کرتے رہے ہیں، اور یسوع نے ہمیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے جان نہیں دی۔ مارٹن لوتھر نے کہا ہے، دعا کے بنا مسیحی ہونا اتنا ہی ممکن ہے جتنا کہ سانس کے بنا زندہ ہونا۔ اب اگر آپ ایک بڑا گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بڑی اور مضبوط بنیاد ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو عمارت سازی کے حوالے سے کچھ علم ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ اگر آپ چھوٹی سی کچی بنیاد پر بڑی عمارت کھڑی کریں گے تو وہ کبھی قائم نہیں رہ پائے گی۔ اگر آپ ایک بڑی اور زبردست زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک مضبوط بنیاد کی ضرورت ہوگی، اور آپ کی زندگی خدا سے آپ کے رشتے کی بنیاد پر تعمیر اور استوار ہوگی، اور کسی بھی اچھے رشتے کو بات چیت کے بنا استوار کرنا ناممکن ہے۔ میرا ڈیو سے کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ نہ ہوتا اگر ہم بات نہ کرتے، یا میں نے صرف اس کے بارے میں بات کی ہوتی۔ ایسے ہی لگتا ہے ہم خدا سے بات کر رہے ہیں یا خدا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہے، آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، ایک دوست کے ساتھ، ایک ہمسفر کے ساتھ، یا کسی کے بھی ساتھ آپ جس قدر بامعنی باتیں کریں گے آپ کا رشتہ اس سے اتنا ہی گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ میں بامعنی گفتگو کی بات کر رہی ہوں جس میں آپ دراصل دوسرے شخص کے ساتھ اپنی زندگی کے حصے کو بانٹتے ہیں، جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں اور آپ انہیں اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ مرکز 1:35 میں لکھا ہے، اور صبح ہی دن
نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی. ساری بائبل میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یسوع نے پہلا کام کیا کیا؟ خدا کے ساتھ وقت گزارا. اب رکیے، اس سے پہلے کہ آپ مجھے کہیں کہ جی میں تو اتنی صبح اٹھنے والا شخص نہیں. کوئی بھی شخص صرف اتنا تو کہہ سکتا ہے کہ گڈ مارننگ یسوع، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. مطلب اگر آپ بہت ہی نیند کے مارے ہیں اور اس قدر برے موڈ میں آپ صبح اٹھتے ہیں کہ اٹھتے ہی واقعی آپ کا دل کسی سے بات کرنے کو نہیں چاہتا، یہاں تک کہ خدا سے بھی نہیں، آپ صرف اور صرف اس کا آغاز یہ کہنے سے کر سکتے ہیں، صبح بخیر خداوند، میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے، جب میں اٹھوں گی تو ہم اور باتیں کریں گے. ایک بات جو خدا کے ساتھ ہمیں کرنے سے پرہیز کرنا ہے وہ ہے مذہبی طور پر خدا تک پہنچنے کا دکھاوا کرنا. خدا کے ساتھ سچ بولیں. یرمیہ 33 کی 3 آیت، مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا. یہ میرے نزدیک تو ایک دوہری چیز ہے. مجھے پکار تو میں جواب دوں گا بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا. جن چیزوں کو جانتا اور سمجھتا نہیں تجھے ان کا علم اور سمجھ ہوگی. زبور 85:8. اور اگر ان پہلی باتوں میں سے آپ کو کسی نے مطمئن نہیں کیا تو یہ والی ضرور کرے گی. میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا. واو! اپنے مقدسوں سے جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں. دوبارہ پڑھتے ہیں زبور 85:8. میں سنوں گا کہ خداوند کیا فرماتا ہے. کبھی یہ نہ کہیں کہ میں خدا کی آواز کو نہیں سن سکتا. مت کہیں کہ میں خدا کی آواز نہیں سن سکتا، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا. کم از کم آج اور ایک فیصلہ کریں کہ آپ اس بات کو بدلیں گے اور اسے خدا کے کلام کے ساتھ ہم آہنگ کرنا شروع کریں گے، جو کہتا ہے کہ میں خدا سے بات کروں گا اور وہ مجھ سے بات کرے گا اور میں اس کی سنوں گا. میں سنوں گا کہ خداوند کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا. تو ہم خدا کی آواز کس طرح سے سنتے ہیں؟ آئیے ذرا غور سے سنتے ہیں. سب سے پہلے اس کے کلام کے وسیلہ سے. یہ یقیناً ایک بنیادی طریقہ ہے جس سے ہم خدا کی آواز سنتے ہیں، اور یہ صرف بائبل کو پڑھنے سے نہیں بلکہ اس کو سمجھنے سے ہے. اور پھر یہ بھی جتنا آپ کلام کو پڑھتے جاتے ہیں. ایک کام جو پاک روح کرتا ہے یوحنا کے مطابق کہ وہ چیزوں کو ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے. بہت بار جب میں خدا سے کسی چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو شاید اس کے دوران میں سن رہی ہوں اور ایک حوالہ اچانک سے مجھے یاد آیا جسے میں جانتی ہوں. اور دیکھیں ہمیں محتاط رہنا ہے کہ کہیں ان خاص باتوں کو عام نہ کر دیں. مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں نے خدا سے کہا، خدا تجھے پتا ہے میں نہیں جانتی کیوں اب تو وہ کام نہیں کرتا جو تو نے تب کیے جب میں نے تیرے ساتھ چلنا شروع کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے مجھے جواب دیا، میں اب بھی وہی کچھ کرتا ہوں، بس تجھے اس کی عادت ہو گئی ہے. جی میں سوچتی ہوں آپ میں سے کتنے لوگوں کی زندگی میں زبردست کام ہو رہے ہیں. خدا آپ کے آس پاس ہر وقت کام کر رہا ہے اور آپ کو بس اس کی عادت سی ہو گئی ہے. کسی چیز پر فخر کرنا بری بات ہے. ہمیں صرف خدا پر فخر کرنا ہے.